رسیاں تھی ہاتھوں میں. کیسے تھی؟ میں غیر سیدوں میں اشارہ کر دیتا ہوں. 64 مستورات، ایک رسی، ہر بی بی کی گردن میں ایک رسی. میں جملہ تبدیل کرتا ہوں. جو رسی یاسین کے گلے میں تھی وہی کوثر کے گلے میں تھی. یاسین اپنی کمر سیدھی کرتی، کوثر کے تلوے زمین سے اٹھ رہا، رو کے کہتی اماں کمر جھکا، میرے گلے کی رسی تنگ ہو گئی. یکم سفر ملعون کے دربار میں سیدوں کی پہلی پیشی. اب میں غیر سیدوں میں اشارہ کر سکتا ہوں. دربار میں کرسیوں پہ کرسی نشین، دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو گئی علی کی بیٹیاں، ہر ایک ماں کے ساتھ اس کے بیٹے کا سر نیزے پہ. 20 سیڑھیاں اونچا تخت، تخت پہ یہ کمینہ، اس کے ہاتھ میں شراب کا جام. اس نے جام زمین پہ رکھ کے کہا ان میں علی کی بیٹی کون ہے؟ ایک کمینے نے بتایا وہ جو سب سے پہلے کھڑی ہے وہ ہے علی کی بیٹی. اس کی نظر پڑی 4 سال کی سکینہ پہ. اس نے کہا وہ بچی کون ہے؟ انہوں نے کہا جب ہم نے حسین قتل کیا نا تو یہ حسین کے سینے پہ سر رکھ کے بیٹھی تھی. اس نے کہا اس بچی کو بلاؤ، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ کسی کی بیٹی ایسے نہ اجڑے. حسین کی 4 سال کی بیٹی اس ملعون کے تخت کے سامنے گئی. یہ کمینہ تخت کی اونچائی پہ تھا. اس نے تخت کی اونچائی سے آواز دے کے کہا من انتے، کون ہے تو؟ بی بی کی آواز نہیں آئی، رسیاں یوں بدھی ہوئی تھی. اس نے پھر پوچھا، اس نے کہا بچی میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں تو کون ہے؟ سکینہ نہیں بولی. تیسری بار بولنے سے پہلے اس نے شمر سے کہا، اس نے کہا اس بچی کو کس پہ مان ہے؟ میں بلاتا ہوں یہ بول کیوں نہیں رہی؟ یہ کمینہ ہاتھ میں تازیانہ لے کے چلا. ابھی چوتھے قدم پہ سجاد کی آواز ہے خبردار قریب نہ جانا، میری چھوٹی فاطمہ ہے. یہ کمینہ دیکھ رہا ہمارا حاکم بلا رہا، تیری بہن بول کیوں نہیں رہی؟ اب اللہ جانے تو ہائے کہے گا یا نہیں کہے گا. سجاد رو کہتا ہوں کمینہ میری بہن بول رہی ہے، گلے کی رسی اتنی تنگ ہے تمہیں آواز نہیں سن رہی، اس کے گلے کی رسیاں کھولو. یہ کمینہ قریب جانے لگا. مولا سجاد کی آواز ہے ہاتھ نہ لگانا، میری چھوٹی فاطمہ ہے. اس نے کہا پھر رسیاں کون کھولے گا؟ سجاد نے کہا میں کھولوں گا. مولا سجاد نے بدے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ بہن کی رسیاں کھولنی شروع کی. رسی نہیں کھل رہی. کمینہ کہہ کا ماں کہتا تیرے اپنے ہاتھ بدے ہیں، تو رسیاں کیسے کھولے گا؟ ادھر ہاتھ کر میں تیری کڑیاں کھولوں. اس نے سجاد کی کڑیاں کھولی. 11 محرم کے بعد کھلے ہوئے ہاتھ سجاد نے دیکھے. سکینہ کا چہرہ ہاتھوں پہ لیا، رو کے کہتا کہاں کہاں شکریہ ادا کروں. اپنی رسیاں بعد میں کھلوائیں، میری کڑیاں تو نے پہلے کھلوا دی. سکینہ تجھے پینے کا پانی ملتا، میری کڑیوں پہ ڈال کے کہتی تیری کڑیاں تپ گئی. مولا سجاد کی آواز ہے سکینہ یہ جو پوچھتا اسے بتا. بس آخری 1 منٹ تخت کے نیچے آ کے کھڑی ہوئی. یہ کمینہ دیکھتا کون ہے تو؟ کہتی نام میرا فاطمہ ہے، میرا بابا مجھے پیار سے سکینہ کہہ کے بلا. یہ کمینہ دیکھتا اچھا تو وہ ہے جس سے حسین بڑا پیار کرتے تھے. بیٹی کو باپ کی باتیں کرنے کا بہانہ مل گیا. رو کے کہتی ہاں میں ہی ہوں جس سے میرا بابا بڑا پیار کرتا تھا. رو کے کہتا ہے اچھا تو رونا، مجھے اپنے باپ کی کوئی بات بتا. بی بی کو بابے کی باتیں کرنے کا بہانہ ملا. رو کے کہتی جب ہم مدینے میں ہوتے تھے میرا بابا صبح کی نماز پڑھ کے مدینے کی مسجد سے آتا، مدینے کی تازہ کھجوریں لاتا، جہاں میں سوئی ہوتی مجھے اٹھاتا، اپنے سینے پہ لٹاتا، اپنے ہاتھوں سے مدینے کی تازہ کھجوریں کھلاتا. جب سے میرا بابا مارا گیا میں نے کھایا کچھ نہیں.
کچھ نہیں. یہ کمینہ دیکھ کے کہتا اچھا تجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا؟ اگر تو کہے تو میں تجھے مدینے کی کھجوریں منگوا کے دوں. سکینہ نے پیچھے مڑ کے سجاد کو دیکھا. سجاد کی آواز ہے سکینہ امتحان کا وقت ہے. یہ کمینہ دیکھ کے کہتا بچی قریب آ, یہ میرے تخت پہ جو تشت پڑا ہے نا, اس تشت پہ جو پردہ ہے یہ کپڑا ہٹا, اس کے نیچے مدینے کی کھجوریں ہیں. سکینہ نے سجاد کو دیکھا, سجاد کڑیوں میں تڑپ گیا. سکینہ چھوٹے چھوٹے قدم چلاتی ہوئی تشت کے قریب گئی. حسین کی بیٹی نے رومال ہٹایا اور لاہور والوں نیچے کھجوریں نہیں, بابے کا کٹا ہوا سر نظر آیا. بابے کے سر پہ نظر پڑی, جلدی سے بابے کا سر اٹھایا, اٹھا کے کہتی آنکھیں کھول میں تجھے تماچوں کے نشان دکھاؤں. بابا تیری سکینہ رول گئی.